مسکرا کے رہی ہے، کہتی ہیں کہ میں نے اس کا حسین آج تک کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ آپ گئی ہیں تو کہاں گئی ہوں گی؟ اپنے خاندان میں گئی ہوں گی، اپنے قبیلے میں گئی ہوں گی، قریش کے قبیلے میں گئی ہوں گی، بنو ہاشم کے قبیلے میں گئی ہوں گی، کچھ گھر دیکھا ہے؟ مجھ سے پوچھئے، میں تو مختلف قبیلوں میں جاتی ہوں، میں تو مختلف خاندانوں میں جاتی ہوں، میں مختلف گھروں میں جاتی ہوں، واللہ میں نے بھی اس سے حسین آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ اتنے میں حضرت ابو طالب چلے آتے ہیں۔ حضرت ابو طالب پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے تم دونوں کے مسکرانے کی؟ کیا وجہ ہے تم دونوں کے مسکرانے کی؟ کیا وجہ ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ کہتی ہے کہ میں نے اس سے حسین آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے بھی اس سے حسین آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ تم لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت بی بی فاطمہ تم چند اپنے قبیلوں میں گئی ہو، اپنے گھر کے قبیلے میں گئی ہو، اور بی بی حلیمہ حضرت حلیمہ تم مختلف خاندانوں میں گئی ہو، مختلف گھروں میں گئی ہو۔ مجھ سے پوچھو، میں تو تجارت کرتا ہوں، میں تو شام سے عراق تک جاتا ہوں، میں تو بازاروں میں لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں، واللہ میں نے بھی مصطفیٰ جیسا حسین آج تک کسی کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ جیسا حسین آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ جبریل امین سے فرماتا ہے کہ جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ کا میلاد منایا جا رہا ہے، تم بھی جا کے کچھ قصیدے پڑھ دو۔ جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے کچھ اپنے گھر کو دیکھا ہے، تم نے کچھ خاندان کو دیکھا ہے، اور تم نے کچھ زمانہ دیکھا ہے۔ مجھ سے پوچھو، میں نے تو ہر نبی کو دیکھا ہے، ہر نبی کو دیکھا ہے۔ میں نے آدم کو عرفات میں دیکھا ہے، ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا ہے، یوسف کو مصر کے تخت پر بادشاہیت کرتے ہوئے دیکھا ہے، سلیمان کو تخت بلقیس پہ اڑتے ہوئے دیکھا ہے، یونس کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھا ہے، واللہ میں نے بھی مصطفیٰ سے حسین آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ آوازیں بلند آتی ہے، اللہ پکارتا ہے کہ سنو سنو، تم لوگ دیکھتے کیسے؟ اگر میں مصطفیٰ جیسا کسی کو بناتا تبھی تو دیکھتے، اگر میں مصطفیٰ جیسا کسی کو بناتا تبھی تو دیکھتے۔ خدا اللہ کی تمام مخلوقوں کو جمع کر لو، لیکن میرے مصطفیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم عاشق رسول یہی کہتے ہیں کہ جیسے میرے مصطفیٰ ہے ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے مصطفیٰ ہے ویسا نہیں کوئی۔ بات کو آگے چلاؤ، یہ ہمارا ایمان ہے کہ جیسے ہمارے مصطفیٰ ہے، جیسے ہمارے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولیے کہ جیسے ہمارے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، جیسے ہمارے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، ہے نا؟ یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ جیسے ہمارے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ زیادہ وقت کو چھوڑ کے اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ ہم نے کیا کہا کہ جیسے ہمارے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حضور ہماری طرح ہے، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں۔ پوچھنے لگے کہ آپ نے ایسا کیسے کہا کہ جیسے ہمارے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی؟ میں نے کہا کہ بھائی میرا عقیدہ ہے کہ جیسے ہمارے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ کہا کہ مسلمان تو ہم بھی ہیں لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کہا کہ یار حضور کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، حضور کی بھی دو آنکھیں ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں۔ نبی تھے، پیغام لے کے آئے، پیغام دیا، وصال کیے، قبر میں چلے گئے، بات ختم۔ میں نے کہا آپ نے یہ عقیدہ کہاں سے لایا؟ کہا بھائی ہم تو اپنا عقیدہ قرآن سے لاتے ہیں۔ بولا کہاں سے لایا؟ قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن سے کون سی آیت سے لایا؟ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہ محبوب کہہ دو کہ تم ان کے مثل۔ میں نے کہا کہ میاں اسی آیت سے آپ ثابت کروں گا کہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کرتے۔ اسی آیت سے تمہاری دلیل سے ثابت کیا جائے گا۔ سنیو، غور کرنا، اگر تم سے بھی کوئی سوال کرے کہ بھائی تم نبی کو کہتے ہو یہ ہے نبی تو ہماری طرح ہے، آج جان لو، عقیدہ سمجھ لو اپنا کہ جیسے ہمارے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ میں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا تم کس ملا سے پڑھ کے آئے ہو۔ امام محدث دہلوی کہتے ہیں یہ جو آیت ہے یہ آیت متشابہات، یہ آیت متشابہات ہے، آپ کے لیے آسان کرنا پڑے گا۔ قرآن میں تین طریقے سے کلام کیا گیا، ایک حروف مقطعات ہوتے ہیں جیسے الف لام میم، ہا میم، یا سین، اس کا معنی بھی نہیں معلوم ہے، مفہوم بھی نہیں معلوم، ٹھیک ہے؟ پھر آتی ہے آیت متشابہات، اس کا معنی تو معلوم ہے لیکن مفہوم ظاہر ہے۔ پھر وہ آیتیں آتی ہیں جس کا معنی بھی معلوم ہے، مفہوم بھی ظاہر ہے۔
تو یہ جو آیت مبارکہ ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یہ آیت متشابہات. اچھا قرآن میں اس کے علاوہ کوئی اور آیت؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب ان سے پوچھو گے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے تو کہیں گے نہیں ایسا مت کرو، ہم نہیں جانتے اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، ہم نہیں جانتے اللہ کا ہاتھ کیسا ہے. اللہ کا ہاتھ ہے اس کی شان کے مطابق، اللہ کا ہاتھ ہے لیکن وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا ہاتھ کیسا ہے. ہم نہیں جانتے، وہ اور ہے ہم اور ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر حضور نے کہا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، تو حضور کی مقام بشریت اور ہے، تمہارا مقام بشریت اور ہے. حضور کا مقام بشریت اور ہے اور تمہارا مقام بشریت اور ہے. حضور کا مقام بشریت صرف اللہ ہی جانتا ہے، مصطفیٰ ہی جانتا ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے، مصطفیٰ ہی جانتا ہے. اچھا آگے چلیں. اللہ نے چاند کو کیا کہا؟ چاند کو نور کہا، چاند کو نور کہا. اور جب اپنی شان بیان کی تو کیا کہا؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، یعنی چاند کو بھی نور کہا، اپنی تعریف میں بھی نور کہا. اب ان سے پوچھو کہ کیا میاں چاند کا نور اور اللہ کا نور ایک ہے؟ کہیں گے نہیں استغفر اللہ توبہ توبہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. اللہ کا نور اور ہے، چاند کا نور اور ہے. وہ خالق کا نور ہے، یہ مخلوق کا نور ہے، وہ دینے والے کا نور ہے، یہ لینے والے کا نور ہے. میں نے کہا کہ اللہ نے تو ایسا نہیں فرمایا کہ چاند کا نور اور ہے اور اللہ کا نور اور ہے. یہ عقل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. اب یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اللہ کا نور اور ہوتا ہے، چاند کا نور اور ہوتا ہے. میں نے کہا کہ اگر عقل ہی ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم نے بھی یہی کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ اگر محبوب نے کہہ دیا کہ میں تمہاری طرح کا مثل ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہاری طرح ہو گئے. جیسے چاند کا نور اور ہوتا ہے اور اللہ نے اللہ نور السماوات والارض فرمایا تو چاند کا نور اور ہے، اللہ کا نور اور ہے. تو وہ بلندیوں کی امتیاز ہے تو تو پستیوں کی امتیاز ہے. وہ کسی مسجد کے پیچھے مقتدی ہو تو وہ نبیوں کا امام ہے. تم گندگی ہو تو وہ پاکی ہے، پاکی کی امتیاز ہے. ارے تم امتی ہو وہ نبی ہے، تم امتی ہو وہ نبی ہے. اگر میرے حضور نے کہا ہے کہ میں تمہاری طرح ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہاری طرح ہے، بلکہ وہ اللہ کی تمام مخلوق کو جمع کر لو لیکن میرے مصطفیٰ کے پاؤں کی ایڑی کے برابر تک کوئی پاؤں کی ایڑی کے برابر تک اور کوئی نہیں ہو سکتا. اب اس آیت پہ آتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ. یوحی الیہ سے بعد میں بات کریں گے. قل انما انا بشر مثلکم، کہ محبوب آپ کہہ دو کہ تم ان کے مثل ہو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تفسیر میں نہیں پیش کروں گا، ہو سکتا ہے کوئی اختلاف کرے، ہمارے لیے وہ کافی. میں انہی کی تفسیر سے پیش کروں گا. جلالین میں ہے، حافظ ابن کثیر نے بھی کہا ہے. اور حافظ ابن کثیر کون ہے؟ امام تیمیہ کے شاگرد. اور امام تیمیہ کون ہے؟ یہ غیر مقلدین کے امام. کیا کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں؟ قل یا ایھا الرسول، کہ محبوب آپ کہہ دو لہؤلاء المشرکین انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر مثلکم. محبوب تم ان مشرکینوں سے کہہ دو کہ میں تمہارے مثل ہوں. وجہ کیا ہے کہ اس زمانے میں لوگ پتھروں کو پوجتے تھے، آسمانوں کو پوجتے تھے، سورج کو پوجتے تھے، چاند کو پوجتے تھے. اچانک سے کوئی آیا، انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑ رہا ہے، ہاتھ کے اشارے سے سورج کو لوٹا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھ جائے کہ یہ تو خدا ہے. کہا کہ حضور تم محبوب تم ان سے کہہ دو لہؤلاء المشرکین، ان تمام مشرکینوں سے کہہ دو، ان تمام مشرکینوں سے کہہ دو کہ تم ان کے مثل ہو. مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی. جب اللہ نبی جب نبی مشرکینوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تمہارے مثل ہوں، اور جب صحابہ کو دیکھتے ہیں تو بخاری میں موجود ہے ایکم مسلم، تم میں سے کون ہے میری مثل. صاحب مشرکینوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تمہارے مثل ہوں، اور صحابہ کو دیکھتے ہیں تو مسلم میں موجود ہے انی لست مثلکم، تم میری طرح نہیں ہو. مشرکینوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تمہارے مثل ہوں، صحابہ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہ تم میری طرح ہو نہ میں تمہاری طرح ہوں، نہ تم میری طرح ہو نہ میں تمہاری طرح ہوں. مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. میں ایک دن گھر سے نکلا، ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت بات کرنی ہے. اس نے بولا کیا بات کرنی ہے؟ کہا حضور تو ہماری طرح ہے. میں نے کہا شکریہ، میں سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی نے جب مشرکینوں کو دیکھا تو کہا کہ میں تمہارے مثل ہوں، اور جب صحابہ کو دیکھا یعنی جب کافروں کو دیکھا تو کہا کہ میں تمہارے مثل ہوں، اور جب مومنوں کو دیکھا تو کہا کہ نہ تم میری طرح ہو نہ تم میری طرح ہو نہ میں تمہاری طرح
میرے سرکار ہیں ویسا نہیں تھے. صحابی کے ماننے والے آج تک کہہ رہے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں تھے. مفسرین کرام نے ایک بہت بہترین اس کی تفسیر کی ہے. اس زمانے میں لوگوں نے انکار کیا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں. قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں. اللہ چاہتا تو آسمان پہ لکھ کے آ جاتا کہ اللہ کا کلام ہے. اللہ چاہتا تو کنگڑیاں بول دیتی کہ اللہ کا کلام ہے. لیکن نہیں, قرآن پاک کی ایک آیت کو کعبہ شریف کی دیوار پہ لکھ دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کے مثل ایک آیت لے کے آ کے دکھاؤ. اس کے مثل ایک آیت لا کے دکھاؤ. اس کے مثل ایک آیت لا کے دکھاؤ. تمام ادیب, تمام شاعر, تمام اہل زبان جمع ہو گئے اور کہنے لگے کوشش پوری رات و دن کوشش کیا لیکن قرآن کی ایک آیت کے مثل ایک آیت نہ لا سکتے. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, کسی بشر کا کلام نہیں ہے. اسی طرح جب میرے حضور اس دنیا میں آئے تھے تو میرے حضور نے بھی اعلان کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں. ان سب نے انکار کیا, ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. ان کی بھی دو آنکھیں, ہماری بھی دو آنکھیں, یہ بھی کھاتے ہیں, ہم بھی کھاتے ہیں, یہ بھی پیتے ہیں, ہم بھی پیتے ہیں. ہم نہیں مانتے کہ اللہ کے نبی ہیں. تو کہا اچھا ایسا ہے, محبوب کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم, کہ میں تمہاری طرح ہوں, میں تمہاری طرح ہوں, میں تمہاری طرح ہوں. کسی نے انکار, سب نے انکار کیا کہ میں نہیں مانتا کہ اللہ کا نبی ہے, میں نہیں مانتا کہ اللہ کا نبی ہے. لیکن میرے حضور نے کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد, کہ محبوب تم ان سے کہہ دو, محبوب تم ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے مثل ہوں, لیکن یوحی الی, مجھ پہ وحی آتی ہے, تم پہ وحی آئی ہے. میں چاند انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کرتا ہوں, چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دو. میں اشارہ کرتا ہوں تو سورج پلٹ آتا ہے, سورج کو پلٹا کے دکھا دو. میں آسمان کی طرف رخ کرتا ہوں تو بارشیں نازل ہوتی ہیں, بارش برسا کے دکھا دو. میں ٹھوکریں مارتا ہوں تو خزانے نکلتے ہیں, خزانے نکال کے دکھا دو. میں انگلیوں کے اشارے کرتا ہوں تو چشمے پھوٹ جاتے ہیں, چشمے پھوڑ کے دکھا دو. اگر ایسا کر سکتے ہو تو کہو کہ حضور ہماری طرح ہے, ورنہ یہ بات مان لو کہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں, جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں. اللہ نے قرآن میں کافروں کا بھی عقیدہ بیان کیا. سورہ انبیاء کی تیسری آیت میں بیان کیا کہ جب کافر جمع ہوتے ہیں مجلسوں میں تو یہ سرگوشیاں کرتے ہیں, وسپر کرتے ہیں, خسر خسر کرتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ کا نبی نہیں ہے, یہ اللہ کا نبی نہیں ہے. اور قرآن میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ بیان کیا تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں بیان کیا کہ مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے جو کہ صحابیوں کا عقیدہ ہے. مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے جو کہ صحابیوں کا عقیدہ ہے. جب یہ بات پھیلنے لگی کہ حضور ہماری طرح ہے, حضور ہماری طرح ہے, تو اب صحابیوں کا عقیدہ دیکھو کہ جب یہ بات مولا علی مشکل کشا تک پہنچی تو مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ یا رسول اللہ, کہ آج تک آمنہ کے لال جیسا کسی کا لال آیا نہیں ہے, اور کل قیامت تک فاطمہ کے بابا جیسا کسی کا باپ آ نہیں سکتا, کسی کا باپ دیکھا نہیں جا سکتا. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. جب یہ بات پھیلی کہ حضور ہماری طرح ہے, حضور ہماری طرح ہے, تو اللہ کے نبی نے حسان بن ثابت سے کہا کہ حسان ان کا جواب دو, احسان ان کا جواب دو. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں واحسن منک لم تر قط عینی, واحسن منک لم تر قط عینی, ارے ان جیسا حسین تو کسی آنکھوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. واجمل منک لم تلد النساء, ارے ان جیسا حسین و جمیل تو آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب, اللہ نے ان کو تمام عیبوں سے پاک کیا ہے. خلقت کما تشاء, ارے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اللہ نے ان کو ان کی مرضی سے بنایا, اللہ نے ان کو ان کی مرضی سے بنایا. اور کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے, ارے جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں ہے. لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, لیکن اپنے دل سے سوچیے, اپنے دل میں جھانکیے کہ کیا ہم حقیقت میں عاشق رسول ہیں. ہم دن بھر گناہیں کرتے ہیں, بدعت کرتے ہیں, پھر ایک دوسرے کے پیچھے کانا پھوسی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, ہم مومن بھی ہیں.
اگر پوچھ لیا جائے کہ یہاں پہ ایمان کا مطلب کیا ہے تو کوئی ایمان کا مطلب بیان نہیں کر پائے گا. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو گیا. حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مفتی صاحب موجود ہے، ان کو معلوم ہوگا کہ ایک شخص نبی کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے قال ما الایمان، حضور ایمان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ وبرسلہ وتؤمن بالبعث. ایمان یہ ہے کہ تم فقط اللہ ہی کی عبادت کرو، تو اللہ پہ ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پہ، اس کے فرشتوں کے برحق ہونے پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر ایمان لاؤ، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ. وہ شخص پھر سے پوچھتا ہے کہ حضور اگر ایمان ہی ہے تو مال اسلام، اسلام کیا ہے؟ کہتے ہیں الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک به وتقیم الصلاۃ وتؤدي الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان. اسلام یہ ہے کہ تم فقط اللہ کی عبادت کرو اور اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فقط اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نمازیں قائم کرو، روزے رکھو، زکات ادا کرو، اسے اسلام کہتے ہیں. پھر شخص نے پھر سے پوچھا حضور قال ما الاحسان، کہ حضور احسان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے تو یہ جان لو کہ اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہے ہیں، اللہ تمہیں ضرور دیکھ رہے ہیں. اسی طرح کئی سوال کیے اس شخص نے، حضور نے اس کے تمام جواب عطا کیے. پھر وہ شخص چلا گیا. حضور نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ صحابیوں جاؤ شخص کو پھر سے لے کے آؤ. صحابی رسول باہر جاتے ہیں. اچھا حدیث میں الفاظ آتا ہے فاتاہ رجل، ایک شخص آتا ہے، اس شخص کو ڈھونڈنے جاتے ہیں، وہ شخص بھی نظر نہیں آتا ہے. صحابی رسول آگے کہتے ہیں کہ حضور ہم نے بڑی کوشش کی اس کو ڈھونڈنے کی لیکن وہ شخص ہمیں کہیں نظر نہیں آیا. حضور کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ شخص کون تھا؟ تمہیں پتا ہے کہ وہ شخص کون تھا؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ حضور ہم نہیں جانتے. نبی کہتے ہیں کہ وہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ جبریل امین تھے جو کہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے. اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایمان کو عقیدے کا عنوان قرار دیا ہے، ایمان کو عقیدے کا عنوان قرار دیا ہے، اور اسلام کو عملی فرما برداری کا عنوان قرار دیا ہے. یعنی کہ اگر عقیدہ آپ کا درست نہ ہو تو عملی فرما برداری کر کے بھی یہ ضروری نہیں کہ اس کو مومن کہا جا سکے. اگر عقیدہ درست نہ ہو تو ارکان خمسہ ادا کرنے کے باوجود بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو مومن کہا جا سکے. تو پھر مومن کون؟ حضور فرماتے ہیں ان من اشد امتی لحبا، امتی مومن تو وہ ہے جو مجھ سے شدید عشق کرتا ہوگا، مومن وہ ہے جو مجھ سے شدید عشق کرتا ہوگا. ان من اشد امتی لحبا ناس یقولون بعدی یمد احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ. مومن تو وہ ہے جو مجھ سے شدید عشق کرتا ہوگا اور ان تمام کی آرزویں یہی ہوں گی کہ حضور اگر آپ کا دیدار ہو جائے، حضور اگر آپ کا دیدار ہو جائے تو میں جان و مال سب قربان کر دوں، جان و مال سب قربان کر دوں. تو ایمان یہ ہے دل میں چراغ عشق مصطفیٰ کو جلانے کا نام ہی ایمان. لیکن ہم آج اسی کی وجہ سے پیچھے ہو گئے. ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول، ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، لیکن ہم ہیں نہیں. عاشق رسول تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تھے. کیا تھا ان کا شعر؟ زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہے یہ دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، امامت کل تمہارے لیے، ولایت کل تمہارے لیے، حکومت کل تمہارے لیے، امارت کل تمہارے لیے. ارے خدا کے وہاں تمہارے لیے، اس کو کہتے ہیں ایمان. تو بہت ضروری ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ آپ نے دل میں عشق چراغ عشق مصطفیٰ کو جلائیں. جب تک آپ یہ نہیں جلائیں گے تب تک ضرور آپ جتنی نمازیں پڑھیں. حدیث میں آتا ہے یا الناس زمن یجتمعون ویصلون فی المساجد ولیس فیہم مؤمن، کہ ایک زمانہ ہے لوگوں کا ایسا بھی آئے گا کہ وہ مسجدوں میں جمع ہوں گے
اور نمازیں ادا کری، لیکن ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں، ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہوگا۔ تو مسجدوں میں جا کر نمازیں ادا کرنے سے ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن ہو جائے۔ مومن تو تبھی ہوں گے جب آپ کے دل میں چراغ عشق مصطفیٰ ہوگا، ہے نا؟ اور یہی کہنا ہے کہ جیسے میرے سرکار ویسا ہے۔ اپنی بات کو ایک مکمل کرتا ہوں، اگر میرے کہنے میں کسی طرح کی لفظی ہوئی تو اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔